بر اعظم یورپ کے جنوب مغربی کنارے پر موجود جزیرہ نما ابیریا، جو آج کل اسپین اور پرتگال نامی دو ممالک پر مشتمل ہے، مسلمانوں نے اس پر تقریباً 800 برس تک حکومت کی۔ اسلامی تاریخ میں اس ملک کو اندلس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اندلس، جو کبھی اپنی وسعت میں پھیلتا ہوا موجودہ اسپین اور پرتگال کے ساتھ ساتھ فرانس کے جنوبی علاقوں تک پھیلا ہوا تھا، دور زوال میں اس کی حدود جنوب مشرقی سمت میں سکڑتے ہوئے محض غرناطہ تک محدود ہو گئیں۔ تاریخ اندلس جہاں ہمیں عروج و زوال کی ہوش ربا داستان سناتی ہے، وہاں قرون وسطیٰ میں مسلمان سائنسدانوں کے عظیم کارہائے نمایاں سے بھی نقاب الٹتی نظر آتی ہے، اور اس حقیقت سے آگاہ کرتی ہے کہ موجودہ سائنسی ترقی کی بنیاد میں دراصل قرون وسطیٰ کے مسلمان سائنسدانوں کا ہی ہاتھ ہے، اور اسلامی اسپین کے سائنسدان بغداد کے مسلمان سائنسدانوں سے کسی طور پر پیچھے نہ تھے۔ اسپین میں سائنسی علوم و فنون اور تہذیب و ثقافت کے ذکر سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کچھ احوال اس کی فتح اور ادوار حکومت کے حوالے سے بھی بیان کر دیے جائیں، تاکہ قارئین کو اس کا پس منظر سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ اسلامی اسپین کی تاریخ درج ذیل بڑے ادوار میں تقسیم کی جاتی ہے۔ پہلا دور فتوحات عصر اولیٰ 19 جولائی 711 عیسوی تا 773 عیسوی تک ہے۔ دوسرا دور دور بنو امیہ 773 عیسوی تا 1008 عیسوی تک۔ تیسرا دور دور ملوک الطوائف 1008 عیسوی تا 1191 عیسوی تک۔ چوتھا دور دور مرابطون 1091 عیسوی تا 1145 عیسوی۔ پانچواں دور دور معاہدین 1147 عیسوی تا 1214 عیسوی۔ چھٹا دور طوائف الملوکی 1214 عیسوی تا 1232 عیسوی۔ ساتواں دور دور بنو نصر 1232 عیسوی تا 2 جنوری 1492 عیسوی۔ اسلامی اسپین کے 800 سالہ دور میں مذہبی علوم کے ساتھ ساتھ سائنسی علوم بھی ارتقاء کے عمل سے گزرے۔ اسپین میں سائنسی علوم کی وسیع پیمانے پر ترویج کا باقاعدہ آغاز عبد الرحمن الناصر کے دور 912 عیسوی تا 961 عیسوی میں ہوا۔ عبد الرحمن الناصر اسپین کی اموی خلافت کا پہلا باضابطہ خلیفہ تھا۔ اسلامی اسپین کے ابتدائی 200 سالہ دور میں مختلف حکمرانوں نے اپنے اپنے زمانے میں علمی و فکری مجالس کے انعقاد اور دنیا کے تمام علوم و فنون پر کتابیں جمع کرنے کا آغاز کیا تھا، مگر اس کام کی رفتار کوئی خاص نہیں تھی۔ اس 200 سالہ دور کی علمی سرگرمیوں کے مشاہدے کے بعد ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اندلس میں علمی و فکری ارتقاء مشرق کے اسلامی ممالک کی نسبت تاخیر سے شروع ہوئی۔ اس تاخیر کا بڑا سبب سلطنت کا سیاسی عدم و استحکام تھا۔ عبد الرحمن الناصر کا دور جہاں تمدنی حوالے سے قابل رشک ہے، وہاں سیاسی استحکام کی بدولت علم و فنون کی ترویج میں بھی سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وہ دور تھا جب اندلس کے مسلمانوں کو صحیح معنوں میں آزادی افکار نصیب ہوئی، اور انہوں نے علوم عقلیہ پر کھل کر تجرباتی تحقیقات شروع کر دیں۔ اسی دور میں اندلسی سائنسدانوں نے سائنسی طریقہ کار کو فروغ دیا، اور علم ہیت، علم ریاضی، علم طب، علم نجوم، علم کیمیا، علم نباتات، علم جغرافیہ اور بے شمار صنعتی علوم و فنون اندلس کی روزمرہ زندگی کا حصہ بنتے چلے گئے۔ تعلیم اس قدر عام ہوئی کہ شرح خواندگی 100% تک جا پہنچی۔ یہ اس دور کی بات ہے جب بر اعظم یورپ کے تمام صلیبی ممالک جہالت کے اٹا ٹوپ اندھیروں میں گم تھے۔ اگر کوئی لکھنا پڑھنا جانتا بھی تھا تو وہ چند پادری لوگ تھے جو فقط اپنے مذہبی علوم سے آشنا تھے۔ سائنسی و عقلی علوم کا تصور بھی اس دور کے یورپ میں مفقود تھا، بلکہ کلیسا کی طرف سے عقلی علوم پر کفر کا فتویٰ صادر کیا گیا تھا۔ دوسری طرف اسلامی تعلیمات کے طفیل اندلس کے علمی عروج کا یہ عالم تھا کہ عبد الرحمن الناصر کے جانشین حکم ثانی کے دور خلافت میں قرطبہ ایک عالمی مارکیٹ کی حیثیت سے دنیا بھر میں شہرت اختیار کر گیا تھا۔ وہاں کتب فروشوں کی دکانیں 20,000 تک جا پہنچی تھیں۔ کتب فروش نہ صرف کتابیں فروخت کرتے تھے بلکہ خاص اہتمام کے ساتھ وسیع پیمانے پر ماہر خطوط سے کتابت کے ذریعے ان کی نقلیں بھی تیار کرواتے تھے۔ کتابت میں عورتیں بھی مردوں سے کم نہ تھیں۔ شہر کے صرف ایک مشرقی محلے میں 170 کے قریب خواتین قرآن مجید کو خط کوفی میں لکھنے میں خاص شہرت رکھتی تھیں۔ قرطبہ، غرناطہ، مالاکا، ساراگوسا، اشبیلیا اور جیان میں اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹیاں موجود تھیں۔
صرف قرطبہ شہر میں حکم ثانی نے بالکل مفت تعلیم کے لیے 27 سکول قائم کر رکھے تھے۔ پرائیویٹ تعلیمی ادارے ان کے علاوہ تھے۔ نہ صرف تمام اساتذہ بلکہ مستحق طلباء کو بھی حکومت کی طرف سے وظائف ملتے تھے، اور دوران تعلیم ان کی کفالت کی مکمل ذمہ داری حکومت پر تھی۔ اندلس تعلیمی میدان میں دور حاضر کی جدید تہذیب کے کسی بھی فلاحی ریاست کے مقابلے میں کسی طور پر کم نہ تھا۔ لوگ علم کو برائے علم حاصل کرتے تھے، نہ کہ برائے معاش۔ اندلس کے دوسرے اموی خلیفہ حکم ثانی کی لائبریری اپنے دور میں دنیا کی سب سے بڑی لائبریری تھی، جہاں قرآن، حدیث، فقہ اور دیگر مذہبی علوم کے علاوہ ریاضی، طب، نجوم، کیمیا، طبیعیات، فلسفہ، منطق، تاریخ اور جغرافیہ سمیت تمام علوم عقلیہ پر مشتمل 4 لاکھ سے زیادہ کتابیں موجود تھیں۔ خلیفہ چونکہ خود بہت بڑے عالم تھے اور سائنس سے گہری دلچسپی رکھتے تھے، اس لیے اس نے ان میں سے بیشتر کتب کا نہ صرف مطالعہ کیا تھا بلکہ ان پر جا بجا حواشی بھی چڑھا رکھے تھے۔ اندلس میں مسلمانوں کے سیاسی زوال کے بعد جہل پادریوں نے مسلمانوں کی تمام لائبریریاں جلا دیں، جن میں الحکم کی عظیم الشان لائبریری بھی شامل تھی۔ بنو امیہ کے بعد اندلس پر چھانے والی طوائف الملوکی اور بعد ازاں مرابطون کے دور میں علمی ارتقاء کا کام کسی حد تک زیر زمین چلا گیا، مگر جوں ہی معاہدون کا دور شروع ہوا، پہلے کسی تیزی پھر سے لوٹ آئی۔ علمی اور فکری میدان میں ارتقاء کی رفتار پھر سے بحال ہو گئی۔ ملک بھر میں جا بجا سینکڑوں تعلیمی ادارے قائم ہو گئے۔ عہد معاہدون میں صرف قرطبہ میں ثانوی و اعلیٰ تعلیم کے 800 سے زائدہ تعلیمی ادارے قائم تھے، جہاں 10,000 سے زیادہ طلباء مذہبی اور سائنسی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ سقوط قرطبہ کے بعد جب بنو نصر غرناطہ کی ریاست کے حکمران ہوئے تو ان کے دور میں بھی علم و فن نے خوب ترقی کی۔ انہوں نے غرناطہ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک عظیم یونیورسٹی قائم کی، جس میں مذہبی علوم کے ساتھ ساتھ تاریخ و ادب کے علاوہ سائنسی علوم کی تدریس کا بھی خاطر خواہ انتظام کیا گیا تھا۔ مرکزی یونیورسٹی کے علاوہ شہر میں سینکڑوں سکول اور کالج بھی تھے، جو ابتدائی اور ثانوی تعلیم کی ترویج میں مصروف تھے۔ شہر میں 70 بڑی لائبریریاں تھیں۔ سیاسی عدم استحکام اور صلیبی شورشوں کے باوجود غرناطہ ان دنوں اسپین کا سب سے بڑا علمی شہر بن کر ابھرا تھا۔